بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے. 24 نومبر کو جو فائنل کال دی گئی تھی اس کا رزلٹ کیا نکلا اور اب اس کا کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ 15 دسمبر کو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے. جو لوگ یہاں پہ جام بھگ ہوئے ہیں 12 لوگوں کی فہرست ہے، اور ایک اشتہار دیا گیا کہ کل 15 دسمبر کو جو ہے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایک جلسہ کریں گے. گولی کیوں چلائی کے نام سے جو ہے یہ کمپین شروع کی گئی ہے، اور اس میں مختلف لوگوں کے نام دیے گئے ہیں. 12 لوگوں کے نام ہیں، ان کی تصاویر ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے ان کو اس جلسہ کو اس ایک آپ کہہ لیں کہ جو ریفرنس ہے اس کو یا ایک تقریب کو جو ہے وہ منعقد کر رہے ہیں ان کی یاد میں. اور یہ ان کی تصاویر کے ساتھ جو ہے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ 12 کی ایک فہرست جو ہے تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پر چل رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں 26 نومبر کو یہاں پر گولیوں کا نشانہ بنے اور جو ہے وہ اپنے یہ اس احتجاج میں جام بحق ہوئے. اب اس میں تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ کہے جا رہے ہیں. شاندانہ گلزار کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ 10 روز بعد کنٹینرز میں جو ہے ایک بچے کی لاش نکلی، اس میں کیڑے جو ہے وہ خدا نخواستہ پڑے ہوئے تھے، تو پھر اس کو واش کیا گیا، پھر اس کو دفنایا گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم تو الزام لگاتے رہیں گے، ہمارا کام ہے الزام لگانا، اور جو ہے وہ ہمیں کلیئر کیا جائے کہ یہ الزام کس حد تک درست ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس جو ہے وہ کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کا کام یہی شاندانہ گلزار سے تھیں پہلے کہ جن کا کہنا تھا کہ خدا نخواستہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ بھی نعرہ انہوں نے لگایا تھا. اور اب جو ہے وہ ایک کیڑے والی لاش کا جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک لاش ملی ہے 10 روز بعد. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 24 نومبر کا احتجاج، یہ فائنل کال جو ہے وہ چلی تھی، وہ کیسے یہاں پہنچی اسلام آباد، کیسے وہ ڈی چوک تک پہنچے، کس طرح بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہاں سے فرار ہوئے، اور کس طرح جو ہے وہ کنٹینر کو آگ لگی، کس طرح جو ہے وہ گولیاں چلیں. اس ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو کہیں کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ جو صحافی وہاں پہ کور کر رہے تھے اس سارے ایونٹ کو ان سے بھی ہماری بات ہوئی. ہماری اپنی ٹیمیں جو ہیں وہاں پہ کور کر رہی تھیں، ان سے بھی بات ہماری ہوئی. پولیس کی اسٹریٹجی ضرور ہوتی ہے کہ کسی بھی ماب کو، کسی بھی جلوس کو منتشر کرنے کے لیے جو ہے وہ ربر کی گولیاں چلائی جاتی ہیں، ہوائی فائر جو ہے وہ بھی چلتے ہیں، آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ بھی چلتے ہیں، لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے. لیکن پولیس کو کسی بھی صورت جو ہے یہ آرڈر نہیں ہوتا کہ آپ سیدھی گولی چلائیں. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاک فوج بھی اس آپریشن میں شامل تھی، اور یہ آپریشن کیا گیا اور وہاں پہ گولیاں چلیں. حالانکہ پاک فوج جو ہے وہ آئین کی آرٹیکل 245 کے تحت بلائی گئی تھی، اور اس وقت بیلاروس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے. ریڈ زون میں ان کی میٹنگ چل رہی تھیں، ان کا ہائی فائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ ریڈ زون میں موجود تھا، اور دوسری طرف ریڈ زون کے اس طرف یعنی کہ ڈی چوک کے اس طرف جو ہے یہاں پہ تحریک انصاف کا احتجاج اور جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 15 دسمبر کو یہ کال دی گئی ہے، اور ان شہداء کے جو ہے وہ نام لے کے ان کی تصاویر جو ہے وہ اٹھا کے ایک نیا بیانیہ جو ہے بنایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر مارے گئے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 26 نومبر سے لے کے جو ہے وہ 10 دسمبر تک کوئی ایسی جگہ، کوئی ایف آئی آر، کوئی جو ہے وہ کاؤنٹر ورژن جو ہے یا کوئی درخواست یا کوئی کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کیا گیا تھا. اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایک درخواست دی گئی یہیں اسلام آباد میں، اور اس میں کہا گیا کہ ہمارے یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ماریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ درخواست کیوں دی گئی. اور جب ظاہری بات ہے یہاں پہ جو لوگ مارے گئے تھے، اگر یہاں پہ کچھ لوگ
مارے گئے ہیں، تو ان کے ثبوت، ان کے ویڈیوز جو ہے وہ یہاں پہ بھی ضرور ہوں گی کہ وہ اس احتجاج میں شریک تھے اور وہ اس احتجاج کا حصہ تھے اور وہ یہاں پہ مارے گئے. کیونکہ اگر ہم گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں ناظرین، تو ڈی چوک اور چائنا چوک جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں پہ جو پولیس کا کلیئرنس آپریشن جو ہے اسے کہا جا رہا ہے، جب ہوا تو اس میں ڈی چوک سے لے کے اس ایریے میں صرف چند فرلانگ کا ہی فاصلہ ہے. اور یہ وہ رات ہے جب علی مین گنڈا پور صاحب اور بشا بی بی صاحبہ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہوئی تھیں اپنا کنٹینر چھوڑ کے. ان کے کنٹینر کو آگ لگ گئی اور کنٹینر بعد میں جب یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے کنٹینر کو آگ لگائی. اور اس آگ لگانے کے بعد جب یہ آپریشن شروع ہوا تو اس وقت لوگ ڈسپرس ہو چکے تھے. ظاہری بات ہے جو ہے وہ جب لیڈ کرنے والے کوئی نہ ہوں، جب کسی بھی ماب کو، جیسے اس سے پہلے جب علی مین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کے پی کے سے کی مشینری سمیت، پولیس سمیت، سرکاری اہلکاروں سمیت جو ہے وہ ایمبولینسز لے کے یہاں پہنچے تھے، تو یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ سیدھے کے پی ہاؤس چلے گئے تھے. کے پی ہاؤس سے جو ہے وہ رینجرز سے بچتے بچاتے، پولیس سے بچتے بچاتے، اپنی ہی کے پی ہاؤس کی پوسٹ پر چھپتے چھپاتے جو ہے وہ پشاور پہنچے تھے. اور انہوں نے یہاں پہ جو جلوس جس کو وہ لیڈ کر رہے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. اب یہ 26 نومبر والا جلوس بھی جو ہے وہ یہی سیکنڈ ایپیسوڈ تھی کہ علی مین گنڈا پور صاحب نے اپنے جلوس کو، بشا بی بی نے اپنے جلوس کو، لوگوں کو یہاں پہ لا کے انہیں یہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور خود جو ہے وہ سیکورٹی میں، اپنی سیکورٹی میں، اپنے گارڈز کی سیکورٹی میں جو ہے وہ وہاں سے چلے گی. اب بشا بی بی کہتی ہیں کہ میں تو ڈی چوک میں موجود تھی اور باقی لوگ فرار ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی ہے، جو جب وہ بیٹھتی ہیں G8 میں علی مین گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں، تو وہ پھر جھوٹی ہے یا کون سی جو ہے بات کو سچ سمجھا جائے. اتنی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اتنا ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جو ہے وہ کبھی ان لوگوں کی، 12 لوگوں کی تصاویر لگا کے لوگوں کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے، اور کبھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو ڈی چوک موجود تھے اور پتہ نہیں جو ہے وہ باقی لوگ کہاں تھے اور میں تو موجود تھی، اور سارا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو آخر کب تک اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو 15 دسمبر کو پشاور میں جو علی مین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک تقریب یا ایک جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا میسیج کیا ہے؟ کیا ان شہداء کی، جنہیں شہداء کہا جا رہا ہے، ان کی فیملیز جو ہے وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کیوں نہیں ابھی تک منظر یہاں پر آئیں؟ ان کی فیملیز نے جو ہے وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ کیوں نہیں کوئی درخواست دی؟ کیوں نہیں کوئی جو ہے وہ کارروائی کی؟ آخر تحریک انصاف ہی جو ہے وہ صرف ایز اے ہول، ایز اے پارٹی جو ہے وہ کیوں اس کو لے کے چل رہی ہے؟ اور پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو جس وقت یہ ساری چیزیں جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ آپریشن ہوا اور یہاں پہ لوگ مارے گئے اور فائرنگ ہوئی اور سنائپرز نے جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو مارا اور یہ سارا کچھ ہوا، تو تحریک انصاف کا ہر رکن جو ہے، ہر کارکن جو ہے، اس کے پاس موبائل ہوتا ہے اور اپنی موبائل سے وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی حاضری ضرور لگواتا ہے. دیکھنے والی بات یہ ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر جب یہ گولیاں چل رہی تھیں، بے شک اس وقت اندھیرا تھا، اور اگر یہاں پہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ان گولیوں سے یا خدا نہ خواستہ کوئی مارے بھی گئے، تو ان کو اٹھا کر کون جو ہے وہ لے کے گیا پولی کلینک؟ ان کو اٹھا کے کون لے کے گیا پیمز جو ہے؟ اس کی کوئی ویڈیو، اس کے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی. کہ اگر ایک تک تو یہ ہے کہ چاروں طرف سے یہ علاقہ سیج تھا، کنٹینر لگے ہوئے تھے، ساری چیزیں بند تھیں، اور وہاں سے کوئی گاڑی بھی نہ تو باہر جا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی گاڑی اندر آ سکتی تھی. تو پھر ان شہداء کو جنہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مارے گئے، انہیں کیسے اٹھا کے جو ہے پیمز منتقل کیا گیا، پولی کلینک منتقل کیا گیا؟ کیا وہاں پہ منتقل کیا بھی گیا کہ نہیں؟ یا ان کو اٹھا کے کیسے جو ہے وہ یہاں سے جو ہے لے جایا گیا کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا، کسی نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کسی نے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو ہے وہ ان لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، ان کو ریسکیو بھی کیا گیا، ان کو وہاں سے لے جایا بھی گیا،
اور کسی نے کوئی دیکھا نہیں، کسی نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ تو اب تک کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے کہ جس میں یہ دکھایا جا رہا ہو کہ کسی کو موقع پہ جو ہے وہ گولی لگی ہے اور لوگ جو کارکن جو ہیں اسے اٹھا کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ کنٹینر کو جو ہے وہ آگ لگی تھی، اور کنٹینر کے آگ لگنے کے سے پہلے ہی جو ہے وہ علی مین گنڈا پورٹ صاحب اور بشر بی بی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ تو کس نے پھر کنٹینر کو کنٹینر سے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی کیڑوں والی لاش جو ہے وہ نکالی، کنٹینر کہاں گیا، کنٹینر کس کی کسٹڈی میں تھا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سوال چھوڑتی ہیں، جو کہ ثبوت مانگتی ہیں، جو شواہد مانگتی ہیں کہ خدا را کوئی شواہد کے ساتھ بات کی جائے کہ ایک ملک میں ایک ہیجان پیدا کرنے کی بجائے کوئی ثبوت پہ بات کی جائے اور ثبوت کے ساتھ چلا جائے۔ کیونکہ شاندانہ گلزار کی جو ویڈیو چل رہی ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا تو کام ہے الزام لگانا، تو تحریک انصاف جو ہے اب الزام پہ الزام جو ہے لگا رہی ہے، اداروں پر لگاتی رہی ہے اور لگاتی رہے گی، کیونکہ حالات اب کافی آگے جا چکے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد فوجی عدالتوں نے بھی اپنے فیصلے سنانے ہیں، تو آئندہ چند دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ ڈائلاگ تو اب ہونے کو نہیں، اور یہ 15 دسمبر کی ایک کال جو ہے وہ دوبارہ دے کے یہ کال یہاں پہ کیوں نہیں دی گئی؟ یہ کال اگر تحریک انصاف کے پاس کوئی ثبوت ہوتے تو وہ لاشیں لے کر جو ہے وہ اپنے گاؤں دیہات کو روانہ نہ ہوتے، بلکہ یہاں پہ رکھتے اور یہاں پہ رکھ کے جو ہے وہ اپنا احتجاج کرتے۔ تو ثبوت کے ساتھ ثبوت کے علاوہ تو بات تو بنتی نہیں ہے۔ تو اب چونکہ حالات کافی بدل رہے ہیں، حالات کافی بدل چکے ہیں اور مشکل صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے لیے بھی اور بشر بی بی کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی، کیونکہ ثانیہ 9 مئی کے فیصلوں کی بھی جو ہے وہ اب اناؤنسمنٹ شروع ہونے والی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی فیصلے آنا شروع ہو جائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کی بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ان سب چیزوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک نئے سے نئی چیزیں جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ اگر ڈائلاگ تو ہونے کو نہیں، اور پھر جو تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک ہے وہ بھی 14 تاریخ تھی اس کی، تو کیا وہ شروع ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یو ٹرن ہوتا ہے، پھر دوسرا اعلان ہوتا ہے، پھر یو ٹرن ہوتا ہے، اور یہ پھر فائنل کال، پھر سر پہ کفن باندھ کے نکلنا، پھر گولی کا جواب گولی سے دینا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب عوام جو ہے وہ اس کو سمجھتی جا رہی ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے اور کس کے پاس کیا ثبوت ہے۔ دیکھتے ہیں کل 15 دسمبر کے جلسہ کے بعد کیا صورتحال آگے درپیش ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔